أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. اما بعد، آپ تمام احباب کی بارگاہ میں حضرت صاحب الزمان ولی العصر کی خدمت اقدس میں رسول اسلام، رسول رحمت، اس دنیا سے ظلم اور ظلمت کے خاتمہ کرنے والے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت اور حضرت صادق آل محمد، یعنی اسی صادق رسول کے صادق پیغام کو آگے بڑھانے والے صادق امام کی ولادت باسعادت مبارک ہو. ہم آج خاص طور پر رسول اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سیرہ ابن ہشام میں السیرۃ النبویہ، جو رسول اسلام کی سیرت پر ابن ہشام نے مشہور کتاب لکھی ہے، جو بنیادی مصادر میں شمار ہوتی ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ ان رسول اللہ ولد 12 لیلۃ خلون من ربیع الاول، کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں باقی 12 راتیں بچتی تھیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اچھا، یہ جو قمری مہینے ہیں یہ بعض اوقات 30 کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات 29 کے ہوتے ہیں. اگر 29 کا ہو تو اس حساب سے 17 ربیع الاول بنتی ہے، یعنی حضور اکرم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی. اس کے علاوہ بھی متعدد بزرگان ہیں جنہوں نے تصریح کی ہے، جس طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے، جنہوں نے تصریح کی ہے، واضح کہا ہے کہ حضور اکرم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور یہ بات اس سے بھی سازگار لگتی ہے کہ ابرہہ نے جو حملہ کیا ہے خانہ کعبہ پر، اس سے 50 دنوں کے بعد حضور اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. یعنی ابرہہ نے جو حملہ کیا ہے وہ وسط محرم الحرام تھا، اور محرم الحرام کے درمیانی ایام میں اس نے حملہ کیا ہے. کہاں پر؟ خانہ کعبہ پر. چونکہ یہ فیل پر، ہاتھی پر چڑھ کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال. کیوں ہاتھی والا سال؟ اس وجہ سے کہ ابرہہ ہاتھی پر چڑھ کے آیا تھا تاکہ اس کعبے کی بنیادوں کو ختم کر دے. یہ حضور کریم کی آمد کا مقدمہ تھا کہ اللہ کریم نے اپنے
حبیب کی یاد کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے ابرہہ کو اس کے لشکر سمیت ایک معمولی سے پرندے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو، سوچ خدا کے لیے ہو، فکر الہی فکر ہو، تو ناممکنات میں سے جہاں پر انسان تمام چیزوں کو، تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند دیکھتا ہے، وہاں سے خداوند عظیم کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اور یہ اس طرح بھی ہے کہ ابرہہ نے قلیس نامی ایک عبادت گاہ بنوائی تھی یمن میں، اس ارادے سے کہ جو عرب حج کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں ان کا راستہ روک سکے۔ لوگ جاتے تھے حج کے لیے، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہاں پر جائیں، سارے کے سارے عرب یمن میں آئے ہمارے پاس۔ قلیس نامی عبادت گاہ بنوائی، لوگوں کو کہا کہ اس طرف آؤ۔ کچھ عربوں کو پتہ چلا کہ بھئی اس نے یہ حرکت کی ہے، تو کیا کیا کہ گندگی وغیرہ رات کو اٹھا کے اس کی اس قلیس پہ ڈال دی، جس کی وجہ سے یہ سخت ناراض ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ ڈھان لی کہ ہر صورت میں اس خانہ کعبہ کو ختم کرنا ہے، نابود کرنا ہے۔ آتا رہا، درمیان میں قبائل کو پتہ چلتا کہ ابرہہ کا یہ ارادہ ہے، وہ آتے، اس سے لڑتے، بہت سارے مارے جاتے، کچھ اسیر ہو جاتے۔ جب یہ ہوتا ہوتا عظیم الشان لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ یہاں کے بڑے، مکہ المکرمہ میں جو بھی بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کو کس طرح بلایا جائے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اس طرح آئیں گے کہ آپ ان کے جانوروں کو اپنے پاس قید کر لیں۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چراگاہ میں تھے، 200 اونٹوں کو اس کے خادم، غلام، سپاہ، جو بھی آپ تعبیر کر لے کر آ گئی، اپنے پاس رکھ لیا۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا، آپ آئے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سیرہ ابن ہشام میں، السیرۃ النبویہ میں درج ہے، اور یہ جو دارالفکر ہے بغداد کا مطبوعہ، اس میں شائع ہوا ہے۔ دارالفکر بغداد کی جانب سے یہ شائع کیا گیا ہے کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 165 پہ 165 سے لے کر 174 تک یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ آ گیا ابرہہ، اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو آپ نے آئے اس ابرہہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ تو اس سے پہلے جیسے ہی حضرت عبد المطلب آتے ہیں تو ابن شام نے لکھا ہے کہ ابرہہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جناب عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا رعب اور جلال پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس کے چہرے میں اسے ایسا نور نظر آ رہا تھا کہ یہ مجبور ہو گیا۔ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا کہ تم نیچے بیٹھو، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آ جاؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ بادشاہوں کے رسم و رواج کے خلاف تھا کہ جس شخص کے کعبہ کو، یعنی اب حضرت عبد المطلب اس کعبہ کے محافظ تھے، متولی تھے، جس کعبہ کو ڈھانے آیا ہے اسی کے متولی کو کہے کہ آ جاؤ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جاؤ۔ تو اس ابرہہ نے کیا کیا کہ خود اپنے تخت حکومت سے نیچے اترا اور جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا کہ آپ بھی یہاں پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے تو جناب عبد المطلب نے سلام دعا کے بعد کہا کہ آپ نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے، مہربانی فرمائیے واپس کیجیے۔ ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب، میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، میں آیا ہوں آپ کے اس کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ نے تو عجیب قسم کا سوال کر دیا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ
انا رب الابلی وللبیت رب سیمنعک، اے ابرہا یہ اونٹ میرے ہیں اور گھر کا بھی کوئی مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، یہ گھر لاوارث نہیں ہے کہ میری حفاظت کا محتاج ہو جائے، اس کا جو رب ہے کعبۃ اللہ کا، سیمنعک، تو آ کے تو دیکھ، تجھے منع کر دے گا، تو اس کعبے کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو ابرہا نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ما احد یمتنعنی، کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مجھے اس سے روک سکے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا انت وذاک، تم جانو اور تمہارا کام جانے، یہ جو تم فعل انجام دینے جا رہے ہو یہ جانو، مجھے اپنے اونٹ واپس کرو۔ جناب عبد المطلب آ گئے، اور بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ ابرہا کا لشکر آ رہا تھا اس وقت جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کے اندر تھی۔ کیا خدا پر توکل، بھروسہ اور اعتماد ہے کہ اتنا عظیم الشان لشکر ہے، ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے سے بڑا لشکر بھی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ان کا ارادہ بھی یہ ہے کہ اپنے ہاتھیوں کے ذریعے، اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں، لیکن حضرت عبد المطلب کہاں پر موجود ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اس کعبے تک یہ ابرہا نہیں پہنچ سکتا۔ آیا اس سے زیادہ کوئی جد رسول اسلام کے ایمان کی دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دوسری طرف قرآن مجید پڑھ لیں، سورہ احزاب میں جو جنگ احزاب ہے، جنگ خندق ہے، قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ اصحاب کی اذ زاغت القلوب الحناجر، کہ ان کے جو کلیجے تھے وہ منہ تک آ گئے تھے، حناجر تک پہنچ گئے تھے، اور اپنی جگہوں سے وہ ہل نہیں پا رہے تھے کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، ایسا ہو جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پنکھی بیٹھے ہوئے ہوں، پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ان کی حالت ہے، رسول اسلام ساتھ ہے، اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب ہے، جد رسول اکرم ہے، سامنے لشکر ہے، عظیم الشان لشکر ہے، آتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف تو کھڑے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہیں اور خداوند عظیم سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا فعل ہو سکتا ہے یا اس فرد کا فعل ہو سکتا ہے جس کو خداوند عظیم نے چن لیا ہو۔ اسی وجہ سے بعض علماء تصریح فرماتے ہیں کہ یہ جو نسل ہے رسول اسلام والا، حضرت ابو طالب تک، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وصی تھے۔ یعنی حضرت ابو طالب سے پہلے کون تھے؟ ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ بہرحال ابرہا پر پھر ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندے نے کنکر برسائے، ان کنکروں کی نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اگر یہاں پر یہ جو اصحاب فیل کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جہاں پر خداوند عظیم کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، وہیں پر رسول اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے توکل علی اللہ، ایمان باللہ اور رب العالمین کی ذات پر بھروسے کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عبد المطلب ایمان کے کس قدر عظیم الشان مرتبے پر فائز تھے۔